پاکستان کو کیسے برباد کیا گیا، ضرور سنیں۔ ایک بادشاہ کا گزر ایسے علاقے سے ہوا جہاں لوگ سیدھا نہر سے ہی پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا، عوام کی سہولت کے لیے ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تاکہ ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے۔ بادشاہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا، یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کے حکم ملنے پر یہ قباحت سامنے آئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے ماشکی کا ہونا ضروری ہے اور ہفتوں کے ساتوں دن صرف ایک ماشکی یا ایک سنتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ہی ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ بلا تعطل یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گھڑا بھرا ہوا اٹھا کر لانا نہ تو ماشکی کا کام ہے اور نہ ہی سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھیں۔ تبھی ایک اور دور اندیش مصاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان اہلکاروں کا حساب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے منشی محاسب رکھنے ضروری ہوں گے، اکاؤنٹنٹ کا ادارہ بنانا ہوگا۔ دیکھیں اب بات کیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اکاؤنٹنٹ متعین کرنے ہوں گے اور ایک اور ذو فہم اہلکار نے مشورہ دیا۔ اب کسی اور نے مشورہ دیا کہ یہ اسی صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو ان ماشکیوں، سنتریوں اور بار برداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا ایک شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو ان کا تصفیہ اور صلح صفائی کون کرائے گا؟ اب ایک نیا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ جو ہم سب لوگ رکھ رہے ہیں، اگر ان میں کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان اب صلح کون کرائے گا کہ کام بلا تعطل چلا رہے؟ اس لیے خلاف ورزی اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے قانونی امور کا محکمہ قائم کیا جانا چاہیے۔ ان سارے محکموں کی انشاء کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ اس سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے۔ ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ سال بعد بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کنارے ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں۔ عمارت کا دبدبہ آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں انداز میں وزارت انتظامی امور برائے گھڑا کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک الگ ہی جہان پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ روم اور دفاتر تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام دہ کرسی پر ایک پروقار معزز شخص بیٹھا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب اور اس عجیب و غریب محکمہ کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے زندگی میں نام بھی نہیں سنا تھا۔
وزیر نے جواب دیا، حضور یہ سب آپ ہی کے حکم پر ہوا ہے۔ آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں ایک پانی کا گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گھڑے کو دیکھنے گیا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گھڑا خالی اور ٹوٹا ہوا ہے اور سامنے ایک بورڈ لگا ہے، گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے عطیات جمع کرائیں، من جانب وزارت عظمیٰ امور برائے گھڑا۔ یہ تھی پاکستان کو برباد کرنے کی وہ کہانی جس پر عوام نے آنکھیں بند کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ پاکستان دو لخت ہو کر ٹوٹ گیا، لیکن ہماری مجرمانہ خاموشی نہ اس وقت ٹوٹی نہ آج۔